میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، گزشتہ جمعے کو حج کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں۔ اسی میں یہ بات بھی آئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں سن 10 ہجری میں ایک حج کیا تھا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنی حیات طیبہ میں 4 عمرے کیے تھے۔ عمرہ چھوٹا حج ہوتا ہے، اور اگر یہی عمرہ رمضان المبارک میں کیا جائے تو حج کا ثواب ملتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، بلکہ ایک طرح سے آپ کو مکے سے نکالا گیا اور مجبور ہو کر کے آپ نے اپنا وطن چھوڑا اللہ کے دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے۔ وطن سے محبت کی فطری چیز ہے، ہر انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، وہ کہیں بھی رہتا ہو، بڑے شہر میں رہتا ہو، اچھے ملک میں رہتا ہو، لیکن عید کا مزہ جو اپنے گاؤں میں ملتا ہے وہ پردیس میں یا کسی بڑے شہر میں نہیں ملے گا۔ اسی بات کو اقبال نے کہا، غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو ہمیں وہیں پر دل ہو جہاں ہمارا۔ تو وطن سے محبت کی فطری چیز ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے ہجرت فرما کر، تو مکہ کی ایک پہاڑی پر، ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کے آپ نے مکہ شہر کو دیکھا اور مکے کو خطاب کر کے کہا کہ سروئے زمین پر سب سے بابرکت جگہ، سب سے پسندیدہ جگہ مجھے تو ہے، کہ جہاں پر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہو، جہاں ایک روزے کا ثواب 1,00,000 روزے کے برابر ثواب ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہاں کے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی بھی یہاں سے نہ نکلتا۔ بہرحال آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور شروعات میں جنگوں کا سلسلہ رہا۔ بدر کی جنگ سن 2 ہجری میں ہوئی، احد کی جنگ سن 3 ہجری میں ہوئی، خندق غزوہ احراف سن 5 ہجری میں، غزوہ بنو قریظہ سن 5 ہجری میں جنگوں کا سلسلہ رہا۔ اس بیچ میں ایسا موقع نہیں آیا کہ مکہ واپس آ کے آپ عمرہ کریں۔ اسی طرح 4-5 سال گزر گئے۔ سن 6 ہجری میں، سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ آپ نے خواب دیکھا کہ آپ مکہ المکرمہ تشریف لے گئے ہیں اور آپ نے کعبے کا طواف کیا۔ جب آپ نے خواب صحابہ کرام کو سنایا تو صحابہ بے چین ہو گئے، اور ان کا وطن یاد آیا، جہاں ان کا بچپن گزرا تھا، جہاں ان کی جوانی گزری تھی، جہاں کی گلیوں میں اور وہاں کے راستوں میں اور وہاں کے ٹیلے اور میدانوں میں جہاں پر وہ پلے بڑھے تھے۔ وطن کی محبت بیدار ہوئی، اور خاص طور پر وہاں پر جہاں بیت اللہ و اللہ کا گھر ہو۔ سب تیار ہو گئے، اللہ کے رسول عمرہ کرنے چلے، ہم عمرہ کریں گے۔ آپ نے خواب سنایا، سارے لوگ تیار ہو گئے، یہاں تک کہ سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ عمرے کی نیت سے آپ مکہ کا آپ نے سفر کیا۔ ادھر قریش کو جب معلوم ہوا تو ان لوگوں نے مزاحمت کی کہ کسی طریقے سے ان لوگوں کو عمرہ نہ کرنے دیا جائے، روک دیا جائے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ پہنچے۔ وہاں پر آپ نے قیام کیا حدیبیہ میں۔ حدیبیہ یہ مکہ المکرمہ سے تقریباً 20-22 کلومیٹر دور ہے، جسے آج کل الشمیسیہ کہا جاتا ہے یا جبل الشمیسی کہا جاتا ہے۔ یہ جدہ والے راستے میں پڑتا ہے، اور ابھی ایک نئی مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ ایک پرانی مسجد کے کھنڈرات وہاں پر موجود ہیں ابھی بھی۔
وہاں پر آپ نے قیام کیا، آپ کے ساتھ تقریباً 1500 صحابہ کرام تھے۔ مکے کی سرزمین ایسی ہے جہاں پر پانی نہیں ہوتا، اور گرمی کے موسم میں، اور ایسے بھی وہ وہاں پر گرمی پڑتی ہے، پانی کی قلت۔ آپ نے جب قیام کیا تو پانی ختم ہو گئے، کسی کے پاس پانی نہیں، نہ استعمال کے لیے پانی، نہ پینے کے لیے پانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن میں تھوڑا سا پانی تھا۔ لوگوں نے آگے شکایت کی، اللہ کے رسول پانی نہیں ہے۔ یہاں پر میں ایک بات اور عرض کر دوں، ایک ہے جنت کا پانی اور ایک ہے زمزم کا پانی۔ جنت کا پانی زیادہ افضل ہے یا زمزم کا پانی زیادہ افضل ہے؟ ایک سوال ہے، ایک جنت کا پانی ہے، ایک آب زمزم میں کون افضل ہے؟ جنت کا پانی افضل یا آب زمزم افضل؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ آئے کہ پانی نہیں ہے، تو آپ کے برتن میں پانی تھا، آپ نے اپنی انگشت مبارک پانی میں ڈالا اپنے، تو فواری کی طریقے سے آپ کی انگلی سے پانی جاری ہوا، انگلی سے آپ کی انگشت مبارک سے پانی جاری ہوا۔ بخاری شریف کی روایت، حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کتنے آدمی تھے آپ لوگ؟ اتنا پانی جاری ہوا، اتنا پانی جاری ہوا کہ سارے لوگوں نے پانی پیا، برتن بھرا، استعمال کا پانی رکھا۔ پوچھا کہ حضرت جابر سے کتنے آدمی تھے؟ فرمایا 1500 لوگ تھے، 1500 تھے ہم، سب کو پانی کافی ہو گیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں حضرت جابر، حدیث کی روایت میں فرماتے ہیں ہم 1500 تھے، لیکن اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی کم نہ پڑتا، 1,00,000 بھی ہماری تعداد ہوتی تو اتنا پانی نکلا تھا حضور کی انگلیوں سے کہ وہ بھی کم نہ پڑتا۔ تو ایک ہے جنت کا پانی، ایک ہے زمزم کا پانی، دونوں میں کون افضل ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ جنت کے پانی سے زیادہ زمزم کا پانی افضل ہے، اس لیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہو رہی تھی بنو سعد، تقریباً طائف سے 80 کلومیٹر دور ہے قبیلے بنو سعد، وہاں پر 2 فرشتے آئے تھے، انہوں نے آپ کا سینہ چاک کیا تھا، اور جو دھلا تھا، اندر جو دھلائی کی تھی وہ زمزم کے پانی سے دھویا گیا تھا۔ اگر جنت کا پانی افضل ہوتا تو فرشتے جنت کا پانی ساتھ میں لے کے آتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سینے مبارک کو دھویا گیا تھا وہ زمزم کے پانی سے دھویا گیا تھا، اس لیے جنت کے پانی سے زیادہ افضل زمزم کا پانی ہے۔ ایک پانی اور ہے جو زمزم سے بھی زیادہ افضل ہے، جو آب زمزم سے زیادہ افضل ایک پانی اور ہے، اور وہ پانی ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشت مبارک سے نکلا تھا، اور جو صحابہ کرام نے پیا تھا وہ ان کا مقدر تھا، ان کی قسمت تھی، بعض والوں کی نہیں مل سکتی ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ سب سے افضل پانی وہ ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشت مبارک سے نکلا تھا معجزانہ طور پر۔ آپ نے وہاں قیام کیا، مزاحمت کیا کفار نے کہ مکے میں داخل نہ ہونے پائے، بات کرنے کے لیے بھیجا، عروہ بن مسعود ثقفی کو بات کرنے کے لیے آئے، گفتگو کرنے کے لیے آئے کہ آپ لوگ یہاں سے واپس چلے جائیں، عمرہ کرنے نہیں دیں گے ہم آپ کو۔ اب صحابہ کرام آئے تھے مکہ عمرہ کرنے کے نیت سے، احرام آپ نے باندھا تھا، ذوالحلیفہ سے احرام آپ نے باندھا، عمرے کی نیت سے آئے تھے سب۔ اچانک یہ حادثہ ہو گیا کہ روک دیا گیا کہ آگے آپ نہیں جا سکتے۔ عروہ بن مسعود ثقفی بات کر رہے تھے، پھر اچانک انہوں نے کہہ دیا اپنی زبان سے کہ اے محمد، یہ جو آپ اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے آئے ہیں یہ سب ایسے ہیں جو وقت پڑے گا تو آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے سب۔ حضرت صدیق اکبر جلال میں آ گئے، بہت سخت الفاظ کہا کہ جاؤ، یعنی میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا اردو میں، اتنی سخت بات حضرت صدیق اکبر نے کہی۔ عربوں کی عادت، ابھی بھی عربوں کی عادت ہے، آپ بات کریں گے محمد، وہ آپ کی داڑھی چھو کے بات کریں گے، ابھی بھی عربوں کی عادت ہے، اس وقت بھی عادت تھی، وہ داڑھی میں ہاتھ لگا کے بات کرتے تھے وہ۔
عروہ بن مسعود ثقفی جب بھی اللہ کے رسول سے بات کرتے ہاتھ آگے بڑھا دیتے داڑھی میں، جب بات کر اللہ کے رسول کی ریشے مبارک میں ہاتھ لگا دیتے تھے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، ایک بار ہوا، دو بار ہوا، برداشت نہیں ہو، کہنے لگے عروہ اگر اب کی تمہارا ہاتھ اللہ کے رسول کی داڑھی کی طرف بڑھا تو یہ ہاتھ واپس نہیں جائے گا، کاٹ کے رکھ دیں گے تمہارا ہاتھ ہم۔ یہ محبت تھی صحابہ کرام کی، یہاں تک کہ عروہ بن مسعود ثقفی جب واپس آئے تو انہوں نے جو بیان دیا کہ میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، لیکن جتنا ادب، جتنا احترام، جتنی محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ ہی کرتے، اتنی عزت میں نے کسی کے لیے نہیں۔ آپ بات کرتے ہیں تو خاموشی چھا جاتی ہے، ادب سے سب سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرتا، آپ تھوکتے بھی ہیں وہ تھوک زمین پہ نہیں گرتا، صحابہ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا دیتے ہیں اور آپ کے تھوک کو اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ ایسی عزت میں نے کسی کے لیے دیکھی۔ بہرحال صلح کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھیجا کہ جاؤ بات کرو جا کے وہاں۔ وہ بات کرنے کے لیے آئے اور یہاں مشہور ہو گیا یہ کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ ایک درخت، ببول کا ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے بیعت لی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، ان کا قصاص لیا جائے گا، ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے والہانہ بیعت کی اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر۔ اللہ نے اس بیعت کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، سورہ فتح کے اندر اللہ نے کیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ وہ جو درخت تھا ببول کا، بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو کٹوا دیا، اس کو کاٹ دیا کہ بعد میں لوگ شرک نہ کرنے لگے، اس درخت کو بابرکت سمجھ کر اس شرک میں نہ مبتلا ہو جائے، اس سے بچانے کے لیے اس درخت کو کاٹ دیا گیا۔ ورنہ وہاں کی صورتحال یہ صاحب کی کیا بتائیں آپ کو، ایسی سی حرکتیں لوگ کرتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا جنت البقیع کے اندر جہاں صحابہ کرام کی قبریں ہیں، پولیس وہیں پر ہے، عرب پولیس، سعودی عرب کی پولیس جنت البقیع کے ڈنڈا لے کے رہتی ہے۔ وہ جنت البقیع کی ساری پولیس کے پاس ڈنڈا رہتا ہے۔ ایک صاحب کو ہم نے دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، کوئی نہیں دیکھ رہا، جلدی سے مٹی اٹھائی اور بنین کے اندر پورے بدن میں ملنے لگے جلدی جلدی، کہ زندگی میں پتہ نہیں کہاں مریں گے جا، کم از کم جنت البقیع کی مٹی بدن میں لگ جائے۔ ایسی مدینہ منورہ کے اندر ہے 7 مساجد کے نام سے ایک جگہ ہے جہاں غزوہ خندق ہوئی تھی، چھوٹی چھوٹی پرانی مسجدیں وہاں پر ہیں۔ وہ اصلاً مورچہ ہے، خندق کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ قیام کیا تھا پہاڑی کے اوپر، وہ مسجد الفتح پہاڑی کے اوپر ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، مسجد سلمان فارسی، مسجد عمر فاروق، مسجد ابو بکر، مسجد عمر، یہ ساری مسجدیں ہیں سوائے مسجد ابو بکر کو وہ شہید کر کے سڑک میں آ گئی۔ وہ مسجد علی، مسجد فاطمہ۔ اب مسجد علی پہ جب جانا ہوا، اللہ اکبر، یہ جو محراب آپ دیکھ رہے ہیں مسجد علی کا، چونکہ مٹی کی مسجد پرانی، یہ جو کھڑکی دیکھ رہے ہیں یہ تو کھڑکی لگائی گئی ہے باضابطہ، وہاں کی مٹی نکال نکال لوگوں نے کھڑکی بنا دیا ہے، جو جا رہا ہے اتنا مٹی چورا کے لا رہا ہے وہاں سے، یہاں تک کہ مسجد علی کے منبر محراب کی اتنا بڑا ہول کر دیا لوگوں نے مٹی نکال نکال کر کے، چپے سے نکال کے ہندوستان لے کے آتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں وہ لے کے آتے ہیں، وہ لوگ چورا کر کے مٹی پھر بعد میں لا کے دکھاتے ہیں، دیکھو یہ مدینہ سے مٹی لے کے آئے، یہ جو ہے جنت البقیع کی مٹی ہے، یہاں لا کے لوگ دکھاتے ہیں لا کر کے۔ تو حضرت عمر نے اسی چیز سے بچنے کے لیے اس درخت کو آپ نے کٹوا دیا، لیکن خبر غلط تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام نے کہا کہ تم تو مزے میں رہے بھائی، تم کو تو مکہ میں جانے کا موقع مل گیا، تم نے عمرہ کر لیا ہوگا، طواف کر لیا ہوگا، ہم تو روک دیے گئے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے بہت غلط فہمی سے کام لیا، بدگمانی سے کام لیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے نبی یہاں پر ہوں میں جا کے تنہا عمرہ کر لوں، میں نبی کے طواف سے پہلے میں طواف کر لوں، ہو ہی نہیں سکتا یہ۔ فرمایا 1 سال بھی اگر میں مکے میں رہتا تب بھی میں اللہ کے رسول کے بغیر عمرہ نہیں کرتا۔
بہرحال یہ عمرہ نہ تمام ہوا، نہیں جانے دیا گیا، صلح کی بات وہاں پہ ہوئی اور یہ کہا گیا اس سال آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال آپ آئیں گے تو عمرہ کر لیجئے گا، کوئی ہتھیار ساتھ نہیں لائیں گے، تلوار آئے گی وہ بھی نیام کے اندر ہوگی، نیام پہ کسی جھولے کے اندر ہوگا،